ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام افطار ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ افطار ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں اور اس میں حمد اور نعت بھی آپ اپنی فرمائش پر سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو مہمانان جو ہیں تشریف فرما ہے، میں آپ کو ان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں مولانا سید محمد قادری صاحب جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں یوسف خان اعجاز صاحب جو حمد اور نعت آپ کی فرمائش پر آپ کو سنائیں گے۔ آپ دونوں حضرات کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ اور ناظرین، آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے رمضان سے متعلق، تو آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ دیے ہوئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں، یا آپ اپنی فرمائش پر حمد اور نعت سننا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال پوچھیں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جی یوسف بھائی، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آغاز پر آپ جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیاری اور بہترین حمد پیش کریں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دلائی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ یوسف بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین،
پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں, ان کے کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. مولانا صاحب, آج جیسے جمعۃ الوداع ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ جمعۃ الوداع کی کیا اہمیت ہے ہمارے یہاں. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعۃ الوداع اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں جو جمعہ آتا ہے تو اس جمعہ کے ہر لمحے اللہ رب العزت 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے, اور ان لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ لمحات جو جمعہ کے ہیں یہ قبولیت کے بھی ہے, جہنم سے آزادی کے بھی ہے. اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ 3 وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے. ایک تو جمعہ کے آخری جو گھڑیاں ہوتی ہے, ایک عصر و مغرب کے بیچ میں, اور ایک جب خطیب ممبر پر خطبے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت ہمیں خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور چونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کیا بھروسہ, کیا پتہ آنے والے سال ہم رہیں یا نہ رہیں, تو اس اعتبار سے یہ جمعہ ہمارے لیے بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اس جمعہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے, تاکہ اگر آخری وقت بھی ہمارا آ جائے تو ہم نجات یافتہ بندوں میں شامل ہوں. بے شک, بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین کچھ کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے اپنا. جی مولوی صاحب میرا سوال ہے, جی میری ماں جو ہے اس نے روزے وہ بیمار ہے, روزے نہیں رکھ سکتی ہے, جی تو اس کے لیے مجھے 30 روزوں کا فدیہ کتنا دینا پڑے گا اور کس حساب سے دینا پڑے گا؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم سوال پوچھیے اپنا. جی سوال ہے ہمارا. جی جی کیا مسجد کا پیسہ بینک میں رکھ سکتے ہیں؟ مسجد کا پیسہ بینک میں رکھ سکتے ہیں؟ جی سر. اور دوسرا سوال ہے سر کہ جب صفے کرتے ہیں تو اس میں دوری کتنی ہونی چاہیے, کہ پنجے سے پنجہ ملا کے رکھنا چاہیے یا کچھ دوری رکھنی چاہیے؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال پوچھیے اپنا. جی سوال پوچھیے اپنا. ہاں میں کشمیر سے بول رہا ہوں. جی کشمیر سے. سن رہے آپ میری آواز سر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سوال پوچھیے. ہاں میرا ایک گزارش ہے مفتی صاحب سے کہ عالمی جو اس وقت عالمی اسلام ہے اس میں زبردست پریشانی ہے. وہ مطلب بہت ساری جو فلسطین میں باقی جگہوں پر مسلمان بہت پریشان حال ہے. اس پر ایک مطلب کوشش کیوں نہیں کی جا رہی ہے عالمی مفتی صاحبان کی, پورے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ایسے ظلم و ستم سے بچ پائے ہم. ٹھیک, یہ ہماری استدعا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شکیلہ. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. جی محترمہ. جی بند ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں شکیلہ کے علی گڑھ سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. وہ انہی مولانا صاحب نے صبح میں پہلی ٹائم میں بتائی تھی ان انزلنا کے بارے میں. جی وہ بتائیں ہمیں, اور ایک اچھی سی نعت سنائیں. اور میں اعتکاف میں بھی بیٹھی ہوں اور دوپہر میں کوئی آ گیا تھا باہر سے گیٹ پہ, تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ یہاں پہ کوئی ہے نہیں, گھر پہ کوئی تھا نہیں, بچے نماز پڑھ رہے تھے. جی اس لیے مجھے یہ آواز لگانی پڑی. اس کے بارے میں بتائیں, مجھے کچھ ایسی فکر سی ہو رہی ہے اس بارے میں. اور صبح کیا سنا تھا آپ نے دعا, اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں؟ انا انزلنا کی صورت بتائی تھی صبح میں پڑھنے کے لیے اور جمعے کے ٹائم پہ پڑھنے کے لیے. جی وہ اس کو ذرا دوبارہ سے بتا دیں مولانا, یہ کہہ رہی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کشمیر سے بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. جی کوئی مہیلا ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو بالکل کچھ وہ ان پڑھ بالکل ہوتی ہے جی جی, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے بالکل, اس کی اسلام میں کنجی تک یاد نہیں ہے جی, اس کے بارے میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس کے لیے نماز کیسے ادا کی جائے؟ ٹھیک, جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے محترم. ہاں میں کشمیر سے بول رہا ہوں, میرا نام ہے مشتاق احمد. جی مشتاق صاحب. عرض ہے کہ میری بیٹی کی مطلب شادی ہونے والی ہے. جی ہلو. جی جی آواز آ رہی. بیٹی کی شادی ہونے والی. نہ شادی ہم نے طے کیا ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے. جی اب جو لڑکی والوں کے پاس گئے تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے, اب جو ہمارے کشمیر میں روایت ہے کہ اب نشانی وشانی کرنا ہے, کیا پہلے تو نکاح کرنا ہے, اس کے بعد لڑکی کو ایک سال کے بعد وداعی ہوگی. تو کیا یہ جائز ہے کہ نکاح پہلے ہوگی وہ 1.5 سال کے بعد مطلب اس کی وداعی ہوگی؟ کیا جائز ہے؟ ٹھیک. رمضان سے متعلق کوئی سوال نہیں ہے آپ کا؟ رمضان سے متعلق کوئی سوال نہیں ہے سر؟ رمضان سے متعلق کوئی آپ کا سوال نہیں؟ کوشش کریں گے اگر وقت رہا تو یہ سوال آپ کا شامل کر لیں گے. بالکل سر. اور آج کل انشاءاللہ لیلۃ القدر ہے. جی, اور مجھے لیلۃ القدر میں جب تراویح ختم ہوگی, جی, اور تراویح ختم ہونے کے بعد مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس طرح سے جسے کہ مطلب لیلۃ القدر ہم اس کے فائزیاب ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال پوچھیے. میرا سوال ہے, اگر شادی قدر ہے نا, جی آج شب قدر ہے. ہاں ہم کو 5 شب کرنا ہے یا ایک ہی کرنا ہے؟ اچھا, شب قدر میں آپ کو ایک رات جاگنا ہے یا 5 رات جاگنا ہے, یہ سوال پوچھنا ہے آپ کو. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب, بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں, طبیعت خراب رہتی ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتی ہیں, آگے امید بھی نہیں کہ ان کی طبیعت صحیح ہو جائے گی, تو ایسی صورت میں ان کو کتنا فدیہ ادا کرنا ہے؟ دیکھیے صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ غریب کو کھانا کھلائیں گے صبح و شام, جو ہے وہ 30 روزے کے اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ 30 دن تک کی, یعنی 60 وقتوں میں انہیں کھانا کھلانا ہے, یہ اس کا فدیہ ہوگا. اور دوسرا ایک سوال کیا تھا محترم نے کہ مسجد کا پیسہ, جیسے مسجد میں اگر زیادہ پیسہ ہو جائے تو وہ کیا پیسہ بینک میں جمع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایسے بھی سیفٹی پرپس کے اعتبار سے پیسہ جو ہے وہ بینک میں جمع کرنا ہی زیادہ مناسب ہے, تاکہ وہ پیسہ جو ہے وہ سیف رہے اور کوئی بھی اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا خلل نہ ہو. واقع جی بہت بہت شکریہ. اور علی گڑھ سے شکیلہ صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ جیسے اعتکاف میں بیٹھی ہیں, گھر میں کوئی تھا نہیں, سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے, کوئی باہر آیا نوک کیا تو انہوں نے یہ بول دیا کہ آواز لگائی کہ کوئی ہے نہیں گھر میں, تو کیا ایسا کرنے سے ان کے اعتکاف پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ نہیں, بالکل نہیں. آپ نے اگر آواز لگائی ہے اور آپ اپنی جگہ پر ہی موجود ہیں تو اس سے اعتکاف میں فرق نہیں پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے صبح کے وظیفے کے بارے میں بھی سوال کیا تھا, تو یہ ایک بڑی فضیلت کی بات ہے, اس لیے کہ 2 شب ابھی بھی ہمارے پاس ہے جو ممکنہ شب قدر ہو, یعنی کل کی رات اور پھر اس کے بعد 29ویں کی شب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر یہ کہا کہ اگر شب قدر پاؤ تو یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے, جسے علامہ امام عبد الرحمن صفوری شافعی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو کوئی شب قدر کو 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا انا انزلنا, تو اللہ رب العزت جل شانہ اسے ہر بلا سے محفوظ کر دے گا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کریں گے. اور جمعہ کے دن جو کوئی
3 مرتبہ سورہ قدر جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھے گا تو پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان کی تعداد کے برابر اسے ثواب عطا کیا جائے گا. جی بہت بہت شکریہ. اور کشمیر سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نماز بھی بالکل نہیں آتی ہے, قرآن پاک کی تلاوت نہیں آتی ہے, کچھ بھی نہیں جانتے ہیں مذہب کے بارے میں, عبادت کے بارے میں, ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے عبادت کرنا چاہیے؟ دیکھیے عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا, اور کچھ ایسے گھر کہ جہاں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو انہیں بھی اسلام کی تربیت نہیں مل پاتی. جہاں ماں باپ خود اسلام سے دور ہو تو بچوں کے اندر کہاں سے شعور پیدا ہوگا. تو اب ایسی صورت میں کسی ایسے ادارے کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور اب تو الحمدللہ بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی معقول اداروں کے انتظامات ہے. وہاں پر وہ رہیں 24 گھنٹے, اور ایک ماحول ہوگا, ایٹماسفیئر انہیں ملے گا, انوائرمنٹ ملے گا, تو انشاءاللہ رب العزت وہ سورہ فاتحہ اور جو بھی ضروریات دین ہیں وہ انشاءاللہ یاد بھی کر سکے گی اور اسے پڑھ بھی سکے گی. جی بہت بہت شکریہ. اور ایک سوال مشتاق احمد صاحب نے لیلۃ القدر کے متعلق کیا تھا کہ لیلۃ القدر میں کس طرح سے ہمیں جو ہے عبادت کرنا چاہیے, کس طرح سے قدر کرنا چاہیے اس کی؟ دیکھیے لیلۃ القدر میں خاص طور پہ چونکہ ہمارے وہاں ایک اہتمام ہے 27ویں جی. قرآن پاک کے ختم ہونے کا, جی جیسا کہ انہوں نے جی سوال جی. کیا تھا. تو یاد رکھیں کہ ہمارے بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے, بخاری شریف کی شرح وغیرہ میں بھی ملتا ہے کہ جب بخاری شریف ختم ہو تو اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے, اور یہ بہت مجرب عمل ہے. جی اس کو محدثین نے مجرب لکھا ہے, یعنی یہ آزمایا ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بخاری شریف کے اختتام پر جی جب دعا قبول ہوتی ہے تو جو کتاب دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے, جو اللہ کا کلام ہے, جب وہ ختم ہو تو اس وقت دعائیں قبول کیوں نہ ہو. تو یہ خاص طور پہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اور اس میں ہمیں زیادہ کوشش دعاؤں کے لیے کرنی چاہیے. اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ کو دعاؤں کی ضرورت ہے. صحیح. تو دعا کریں, کوشش کریں اپنی مغفرت کی, جہنم سے آزادی کی اور نجات حاصل کرنے کی. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اور ناظرین کچھ اور کالر کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال پوچھیے اپنا. جی میں سری نگر سے بول رہا ہوں, مشتاق احمد. جی مشتاق احمد صاحب, جی ابھی آپ نے سوال کیا تھا. جی میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے 2 بچے منیب مشتاق اور افلاح مشتاق. سب سے پہلے ہماری طرف سے آپ سب کو, پوری امت مسلمہ کو جمعۃ الوداع مبارک. جی آپ کو مبارک, بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. اب ہم سب کی طرف سے یعنی ہماری فیملی کی طرف سے ایک نعت کی فرمائش ہے. جی میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے. میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے. جی جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کر دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں دلی سے بات کر رہی ہوں اور میرا نام فاطمہ ہے. جی سوال پوچھیے. میرا سوال فدیہ کو لے کر ہے. جی فدیہ اسے دیا جاتا ہے, وہ دیتے ہیں جن کو آئندہ عمر میں مطلب امید نہیں ہوتی روزے کی, لیکن میری عمر ابھی کافی کم ہے لیکن میری صحت ٹھیک نہیں رہتی. جی تو کیا مجھے فدیہ دینا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ڈاکٹر نازفہ سری نگر سے بات کر رہی ہوں. جی ڈاکٹر صاحبہ سوال پوچھیے. جی ہمارا یہ کوشچن تھا کہ ہم نے بھیا کا ابھی روکا ہو گیا ہے تو ابھی نکاح نہیں ہوا ہے, تو ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ ہمیں بھی اس فرد کے لیے بھی ہمیں صدقہ فطر دینا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے اپنا. ہاں سر میں کشمیر سے عرفان بشیر عرض کر رہا ہوں. جی عرفان صاحب سوال پوچھیے. سر سوال میرا یہ ہے کہ مسجد میں جمعہ کے دن اکثر لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا کرتے ہیں. جی سر لیکن کشمیر میں کچھ مساجد میں شام یا عشاء نماز کے بعد یا سحری نماز کے بعد بھی لوگ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کر رہے ہیں. جی سر کیا یہ درست ہے؟
تو اس بارے میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک, آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. جی بند کرنا. جی سوال پوچھیے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں اور میرے کاروبار میں جو گاڑی ہے, بائک ہے, اس کو لگاتا ہوں, اس کے زکات دینا پڑے گا؟ ٹی وی کی آواز آپ نے بڑھائی, ان کا سوال سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے, چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام افطار ٹائم. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مولانا سید احمد قادری صاحب, اور آپ کو حمد اور نعت سنا رہے ہیں یوسف خان اعجاز صاحب. بریک کے بعد ایک بار پھر دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جو سوالات آئے تھے ان کے جوابات لے لیتے ہیں. مشتاق احمد صاحب نے کشمیر سے سوال کیا تھا اور ڈاکٹر نازیہ صاحبہ نے سری نگر سے سوال کیا تھا. دونوں کے سوال تقریباً ایک طرح سے, انہوں نے مشتاق صاحب کا یہ سوال تھا کہ بیٹے کی شادی ہو گئی ہے لیکن بیٹے کے سسرال والے یہ بول رہے ہیں کہ ہم ودا جو ہے 1.5 سال کے بعد کریں گے, کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اور ڈاکٹر نازیہ صاحبہ کا سوال تھا کہ بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے تو کیا اس کا فطرہ بھی ان کو ڈاکٹر صاحبہ کو دینا پڑے گا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ابھی رشتہ طے ہوا ہے اور لڑکی کی وداعی نہیں ہوئی ہے, لڑکی آپ کے گھر میں ہے, تو اب آپ کو اس کی طرف سے فطرہ دینا پڑے گا, ضروری ہے. ہاں جب وہ شوہر کے گھر چلی جائے, نکاح ہو جائے, تو اب وہ شوہر کے ذمے وہ چیز ہو جائے گی, آپ کے ذمے نہیں رہے گی. اور اگر ابھی وہ آپ کے گھر میں ہے اور وہ بالغ ہے تو وہ اپنی طرف سے فطرہ نکال سکتی ہے. دوسرا یہ کہ اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے, اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح ہوا 6 سال کی عمر میں, اور 9 سال کی عمر میں جو ہے وہ رخصت ہوئے. تو اس طریقے سے اسلام جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ نکاح کے بھی بعد آپ اگر کچھ روک کر کے رخصتی کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور فاطمہ صاحبہ نے دہلی سے سوال کیا تھا کہ ابھی ان کی عمر کم ہے, ان کی طبیعت خراب رہتی ہے, اور مطلب عمر دراز بھی یہ نہیں ہے, تو ان کو امید نہیں کہ آگے چل کے یہ روزہ رکھ سکیں گے. ایسی حالت میں ان کو کس طرح سے فدیہ ادا کرنا پڑے گا, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے فدیہ کا جہاں تک کہ معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ فدیہ اس صورت میں دیا جائے کہ جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب دوبارہ صحت لوٹنے والی نہیں ہے. اگر آپ کو صحت لوٹنے کی امید ہے تو اب آپ کو فدیے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا, روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. اور چونکہ آپ کا سوال ایسا ہے کہ آپ کی عمر بھی کم ہے اور آپ کو امید ہے, جیسے آپ کے سوال سے محسوس ہو رہا ہے, تو آپ انتظار کریں, اللہ رب العزت آپ کو شفا یابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آپ اپنے روزوں کی قضا جو ہے وہ مکمل کریں. تو ابھی فدیہ دینے کی ضرورت نہیں؟ بالکل نہیں. جی بہت بہت شکریہ. اور عرفان بشیر صاحب کا کشمیر سے سوال آیا تھا کہ کشمیر کے کچھ مساجد میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اذان بھی ہوتی ہے, سحری باقاعدہ سحری کا اناؤنسمنٹ بھی ہوتا ہے, تو ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے بہتر یہی طریقہ ہے کہ اذان کے علاوہ جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہ کیا جائے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی پوری محفلیں باہر کے لاؤڈ اسپیکر پہ ہوتی ہے, کبھی کبھی اسپتال بازو ہوتے ہیں, کئی مریض ہوتے ہیں جو گھروں میں ان آوازوں کی وجہ سے جنہیں تکلیف ہوتی ہے. پھر ایسے ہی ان گھروں میں بھی وہ چیز جاتی ہے کہ جن گھر والوں کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے, تو کوشش یہ کریں کہ ان چیزوں سے بچا جائے. اور اگر ہماری وجہ سے یا لاؤڈ اسپیکر کی آواز کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو یقیناً وہ انتظامیہ مسجد کا وہ گنہگار ہوگا کہ جو اس طریقے سے بلا وجہ لاؤڈ اسپیکر کا زیادہ استعمال کر کے لوگوں کی تکلیف کا باعث بن رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اور آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات؟ میں ایوب مرزا ایوب بولا گورکھپور سے. جی آپ لوگوں بہت شکریہ, پروگرام بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگوں. صبح شام تک سحری بھی دیکھتا ہوں, افطار بھی دیکھتا ہوں,
अभी थोड़े पहले वो सूर्य करने के बारे में बताए थे और साहब ने, तो झाँक के तो थोड़ा सा और तस्वीर करके वो उसके बारे में गुजारिश आपसे है। किसके बारे में गुजारिश? सूर्य करने के बारे में, शब कदर के बारे में फिर से बता दें। जी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए गोरखपुर से अयूब साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए। मेरी तरफ से हाफिज जी को बहुत सलाम कह दीजिएगा और बहुत मुबारक, रमजान का मुबारक, सब लोगों को मेरी तरफ से मुबारक है। और मेरी ख्वाहिश है कि का वो ना साहब को मेरी तरफ से सलाम कह दीजिएगा, उनको बोलिए ये नाज बताए जुमातुल अलविदा का। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए दिल्ली से। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम कश्मीर से। जी सवाल पूछिए। सवाल ये है कि ब्रश करने से इंसान का रोजा टूट जाता है? अगर दिन में ब्रश करते तो फिर रोजा टूट जाता है? ब्रश करते वक्त? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और हमारे पास जो कई एक कॉल ऐसे भी हैं जिन्होंने नात की फरमाइश करी है। मुश्ताक साहब ने श्रीनगर से फरमाइश करी है, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है। यूसुफ साहब मेरे आका के मुद्दत हुई है, मेरे आका के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते मेरे आका के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते मेरे आका के मुद्दत हुई है। मेरा है ये ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हसी है। क्या बात, बेशक मुस्तफा सा न कोई हसी है, कि रुख उनको देखा, कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते मेरे आका के मुद्दत हुई है। ये दिल जब से इश्क़ नबी में पड़ा है, न दिन की खबर है न शब का पता है, न दिन की खबर है न शब का पता है, अब तो बसारत भी कम हो चुकी है, अब तो बसारत भी कम हो चुकी है, तेरी राह में अखियाँ, तेरी राह में आंसू बहाते बहाते मेरे आका के मुद्दत हुई है। कयामत का मंज़र बड़ा पुरखतर है, मेरे मुस्तफा का
جو دیوانہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا رقص کر کے محمد کا نعرہ لگاتے لگاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچاتے بچاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ یوسف بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اور مولانا صاحب گورکھپور سے ایوب صاحب نے سوال کیا تھا کہ جو ابھی 2 طاق راتیں بچی ہوئی ہیں ان کی اہمیت کے بارے میں بتائیے۔ پہلے تو شب قدر کی اہمیت کے بارے میں چاہوں گا 1-2 منٹ بتا دیں کہ انہوں نے درخواست کری ہے، اور اس کے بعد جو 2 طاق راتیں بچی ہیں اس میں کس طرح سے عبادت کرنا چاہیے۔ دیکھیے، شب قدر وہ مبارک رات ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور اعتکاف کے لیے جو معتکفین سعی کرتے ہیں اس کا مقصد بھی شب قدر کی تلاش ہے، اور 5 راتوں میں سے 3 راتیں گزر چکی ہے اور 2 راتیں ہمارے پاس ابھی بھی ہے، اور ممکن ہے کہ 27 ہو یا 29 ہو۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ شب قدر میں اپنے بندوں کو مغفرت کی سند عطا فرماتا ہے، جبریل آسمان سے اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، وہ عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور شب قدر میں جو عبادتوں میں لگے ہیں، جو اللہ کی بندگی میں لگے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، اور بڑی مبارک رات ہوتی ہے شب قدر کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جس کا 1 نہیں 3 بار ذکر کیا ہو، تو وہ رات کیسی ہوگی۔ اور جب رب نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو ہم ادراک کر ہی نہیں سکتے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس رات کی جو فضیلت ہے اس سے ہمیں بہرہ مند فرمائے، اور خاص طور پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ پوری رات جو ہے وہ عبادت کے ثواب میں شامل ہو، اور خاص طور پہ جو دعائیں اس میں کرنے کی ہے وہ کریں۔ اور بالخصوص میں ہمارے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ یہ شب قدر ہے، یہ شب بائک نہیں ہے، یا شب کیا کہیں اس کو، افراتفری اور کھانے کی شب نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں کا اہتمام نہ کریں، بلکہ عبادتوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں، اور جتنی ضرورت ہے اتنا کھانے میں وقت لگائیں، اور باقی پورا وقت قرآن پاک کے تلاوت میں اور جو ہے مولا رب العزت کی بارگاہ میں دعا میں لگائیں، چونکہ نزول قرآن کی رات ہے یہ، لہٰذا جتنا زیادہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فیض ملے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور کشمیر سے بہن نے سوال کیا تھا کہ روزے کی حالت میں کیا برش کر سکتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ؟ جی، مسواک آپ استعمال کریں، یہ سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، اور مرتے وقت مسواک کرنے والے کی زبان پر کلمہ طیبہ بھی جاری ہوتا ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرے۔ اور جہاں تک برش کا سوال ہے تو یاد رکھیں برش کے جو اجزاء ہے پیسٹ کے، اگر صرف آپ برش یوز کرتے ہیں اس میں پیسٹ نہیں ہے تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس سے روزے میں فرق نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ نے پیسٹ لگایا یا منجن لگایا اور پھر منجن کے اجزاء حلق میں محسوس ہو گئے تو پھر اس طریقے سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، تو بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے۔ اگر حلق تک کے اس کے اجزاء نہیں پہنچتے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ اتنی تیزی کے ساتھ لعاب کے ساتھ شامل ہو کر کے حلق میں پہنچ جاتے ہیں کہ آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، مسواک کا ٹیسٹ محسوس ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن برش
کے ساتھ جو آپ نے پیسٹ لگایا ہے کولگیٹ کلوز اپ یا دوسری چیز، تو اس کا حلق میں اگر آپ کا احساس ہو گیا اور وہ چیز حلق کے اندر پہنچ گئی تو یہ روزہ توڑ دے گی. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اور ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، حالانکہ سوال اس میں پوچھا نہیں گیا تھا، لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ لوگوں میں کنفیوژن ہے، تجسس بھی ہے کچھ لوگوں میں، تو میں چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم سے آپ بالکل کلیئر کر دیجئے کہ جمعے میں خاص کر کے الوداع کی نماز کے بعد یا باقی رمضان کے جو جمعے ہیں، لوگ 4 رکعت نماز قضائے عمری پڑھتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ اگر یہ 4 رکعت نماز قضائے عمری ہم پڑھ لیں گے تو زندگی میں جو بھی ہم نے نمازیں قضا کری ہوں گی وہ اس کی تلافی کر دیں گے اور 700 سال کا ثواب ملے گا. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ استغفر اللہ العظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری طرف کوئی ایسی بات کرے جو میں نے نہیں کہی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بے شک بہت ساری باتیں اس وقت چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک، واٹس ایپ، وی چیٹ، لوگ پوچھنے والے نہیں ہے کہ کون پوسٹ کر رہا ہے، تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں، بس میسج آیا آگے فارورڈ کر دیا. خدا کے لیے ایسی چیزوں سے اجتناب کرے. جو نماز قضا ہو گئی ہے اس کی قضا کرنی ضروری ہے، اور آپ اپنی زندگی میں حساب لگائیں کہ جب سے آپ نے نمازوں کی پابندی کی ہے اور اس سے پہلے جب آپ بالغ ہوئے ہیں 10 سال 20 سال، جو نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہے ایک ایک نماز آپ کو یاد کر کے پڑھنی ہے. بس یہ ہے کہ قضا نمازوں میں آپ کو سنتیں نہیں پڑھنی ہے، باقی فرض اور واجب کل ملا کے 20 رکعتیں ہوتی ہے، تو ہر دن کی آپ کو یہ قضا نماز ضرور پڑھنی ہے. اور اس قسم کی ساری باتیں من گھڑت ہے کہ 4 رکعت پڑھنے سے ساری زندگی کی نماز جو ہے وہ قضا معاف ہو جائے گی. یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ اللہ اور رسول پر افتراء ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. آپ نفل نماز پڑھیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن آپ یہ سوچ کر نماز پڑھیں گے کہ آپ کی پوری قضائے عمری کی نماز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی، تو یہ غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے، اور ایسی توہم پرستی سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. اسی وجہ سے میں نے چاہا کہ تاکہ آپ اس پلیٹ فارم سے جواب دے دیں گے تو ہمارے ناظرین کے اندر جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. کالرز کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کشمیر سے کال کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. میرا سوال ہے کہ نماز تراویح ہے نا، نماز تراویح ہے آج؟ ہاں، وہ 20 رکعت کرنا ہے یا 8 رکعت کرنا ہے؟ ٹھیک. ہاں یہی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، اس کے بعد بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. غالباً کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے. سوال بتائیے اپنا. جی میرا نام ہے آصف اقبال. جی میں کلکتہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہی ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں اور میرے کاروبار میں آنے جانے کا پرابلم ہوتا ہے. میں اس لیے میرے بائک ہے اس کو استعمال کرتا ہوں. رمضان کا مہینہ ہے، اس کا زکوٰۃ دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ اور زکوٰۃ دوں گی تو کتنا دینا پڑے گا؟ نہیں، زکوٰۃ کس پہ دینا چاہ رہے ہیں؟ بائک پہ دینا چاہ رہے ہیں؟ کس پہ دینا چاہ رہے ہیں؟ بائک پہ. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب پہلے ان کا ہی سوال لے لیتے ہیں. آصف اقبال صاحب نے کولکتہ سے سوال کیا تھا، کاروبار ان کا ہے، بائک سے آتے جاتے ہیں، تو پوچھنا کہ بائک پہ کیا زکوٰۃ دینا پڑے گی؟ غالباً اس سے پہلے بھی اسی طرح کا ملتا جلتا سوال آیا تھا. دیکھیے آج عام طور پر جیسے کہ لوگ بائک اولا یا اوبیر کمپنی میں اپنی لگا دیتے ہیں جی، اور پھر اس کے ذریعے سے جو منافع حاصل ہوتا ہے تو اس منافع کو وہ زکوٰۃ کی رقم میں شامل کریں گے اور پھر اس میں سے 2.5% نکالیں گے سال گزرنے کے بعد. جی بائک کی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. صحیح. ہاں، تو بائک سے جو آپ کو منافع ہو رہا ہے اسے آپ جمع کرتے رہیے. جب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ رقم پہنچ جائے تو اس دن سے آپ جو ہے اس کا اعتبار شروع کریں اور وہ اس دن سے لے کر کے جب 1 سال مکمل ہو جائے جی
تو پھر آپ دیکھیں کہ اب آپ کے پاس کتنی رقم جمع ہو گئی ہے, تو وہ مجموعی رقم کی آپ 2.5% زکوٰۃ نکال دیں, اور اسی طریقے سے ہر سال کیا کرے, تو انشاءاللہ رب العزت آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جی, یہ تو 2 ویلر کی بات کر رہے تھے, ہم چاہے 4 ویلر کی بات کریں کہ اگر 4 ویلر بھی اگر کسی نے خرید کے اس کو کاروبار کے طور پر دیا ہے تو اس پر تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اگر اتنا پیسہ بچ جا رہا ہے سال بھر میں. اور اگر آپ کے گھر پہ اگر چاہے 2 گاڑیاں ہوں, چاہے وہ 4 ویلر ہوں یا 2 ویلر ہوں, بلکہ 3-4 گاڑیاں ہوں, اگر آپ کی کوئی استعمال کر رہے ہیں تو اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. مولانا صاحب بات صحیح ہے نا؟ بالکل بالکل. جی, بہت بہت شکریہ. اور کشمیر سے سوال کیا تھا بھائی نے کہ چونکہ اب ہم لوگ آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں, 4-5 مشکل سے روزے بچے ہوئے ہیں, تراویحیں بچی ہوئی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 8 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے یا 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا چاہیے. یہ چیز بڑی مشہور ہے, اور الحمدللہ حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ ہو اور پوری دنیا کی مساجد میں الحمدللہ 20 رکعت ہی تراویح کی نماز مسلمان پڑھتے آئے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ابو موسیٰ اشعری کو حکم دیا تھا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا, تو وہ بھی 20 رکعت نماز ہی صحابہ اکرام نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. یہ احادیث سے ثابت ہے, لہٰذا 20 رکعت ہی پڑھے اور ملت کو کنفیوژن سے بچائیں. جی, بہت بہت شکریہ. اور یوسف بھائی, شکیلہ صاحبہ نے علی گڑھ سے نعت کی فرمائش کی تھی, تو میں چاہوں گا کہ 2 اشعار اس کے نعت کے سنا دیں. اسی باعث نظر کو بھائے ہیں پتھر مدینے کے زیرے پائے مد آئے ہیں, پتھر مدینے کے نبی پاک کے پاؤں کے نیچے نرم بن جائے, کہاں سے یہ ہدایت پائے ہیں پتھر مدینے کے, کہیں مکے میں رہ جائے ناکا چھوڑ کر طیبہ, فتح مکے کے دن گھبرائے ہیں پتھر مدینے کے, اسی باعث نظر کو بھائے ہیں پتھر مدینے کے. بہت بہت شکریہ یوسف بھائی, بہت بہت شکریہ. اور مولانا صاحب, ایک سوال آیا تھا کہ جو لوگ بینک میں سروس کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, ان کے پاس بھی کچھ بچت ہو جاتی ہے, تو ایسے لوگ کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یقیناً اگر ان کا مال نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے, اب وہ چاہے نوکری پیشہ ہو, تجارت پیشہ ہو. اور اگر بچت نہیں ہوتی ہے, کئی لوگوں کے اخراجات اتنے ہوتے ہیں کہ وہ بینک میں کام کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اتنا بچا نہیں پاتے کہ اس مال پر سال گزر جائے, تو ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. جی, بہت بہت شکریہ. حیدرآباد سے ایک محترمہ نے سوال کیا تھا کہ ان کے پاس 2 تولہ سونا اور 15 تولہ چاندی ہے, تو کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہے؟ 2 تولہ سونا اور 15 تولہ چاندی یا پھر نقدی, جی, تو اب مسئلہ شریعت کا یہی ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ملا کر بھی نصاب کو پہنچ جاتی ہے تب بھی انہیں جو ہے وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب مثال کے طور پہ 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہے وہ اس وقت تقریباً 35 سے 40 ہزار کے بیچ کی جو ہے وہ رقم بنتی ہے. تو اگر آپ یہ چیزیں بیچ کر کے اس کی مالیت کو دیکھیں اور 2 تولہ سونے کا ہی اگر آپ حساب کر لیں گے تو بہت آگے چلا جائے گا معاملہ, تو یقیناً انہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی. جی, بہت بہت شکریہ. اور پروگرام کے اختتام پر میں یوسف بھائی آپ سے درخواست کروں گا کہ الوداع کے اوپر ایک کلام پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے. دل ہوا غم سے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, دل ہوا غم سے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, کلفت ہجر و
فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا ہائے اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو رہا سونا سونا سب سما ہو رہا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بہت بہت شکریہ یوسف بھائی بہت بہت شکریہ اس کلام کے لیے اور آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے آپ کا شکریہ اور مولانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کی شرعی رہنمائی فرمائی بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام افطار ٹائم فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو